سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ طاہر پھر ایک بار سٹیج پر کھڑا ہو گیا، لوگ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا، بغداد کے لوگوں، کیا تم نہیں سوچتے کہ تمہاری غداری کی وجہ سے خوارزم کے لاکھوں شہیدوں کا خون رائیگاں جائے گا؟ یتیموں کی آہیں اور بیواؤں کے آنسو بے اثر ثابت ہوں گے۔ یاد رکھو، بغداد کے وہ لوگ جنہوں نے خوارزم شاہ کے ساتھ غداری کی ہے، وہ قوم کے وہ مجرم ہیں جنہیں قدرت کبھی معاف نہیں کرے گی۔ قدرت کے فیصلے اٹل ہیں، شاید میری دعائیں انہیں بددل نہ کر سکیں، لیکن اگر تم صرف زندہ ہی رہنا چاہتے ہو تو بھی میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم بغداد چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ، وہ شہر جس کے اندر اتنے غدار اور بدطینت لوگ ہوں۔ قدرت کے انتقام سے نہیں بچ سکتے۔ میرا مشورہ شاید ان لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو جو تاتاریوں سے ملت فروشی کی قیمت وصول کر چکے ہیں، لیکن عوام سے میں یہ کہوں گا کہ وہ یہاں نہ رہیں۔ تمہارے علماء کی فتنہ پروری، عمرا کی غداری اور خلیفہ کی عاقبت نہ اندیشی کے باعث بغداد زمین کے سینے پر ایک ناسور بن چکا ہے، اور قدرت جب جراحی پر آمادہ ہوتی ہے تو اس کا تیز اور بے رحم نشتر گندے خون کے ساتھ صاف خون بھی نکال دیتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تمہارے خلیفہ کی روحانیت تمہاری حفاظت کے ضامن ہے، اور تاتاری چونکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اس لیے تمہارے جیسے نام نہاد مسلمانوں پر بھی غالب نہیں آ سکتے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت صرف ان کے لیے ہے جو ان کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ تاتاری کافر ہیں لیکن وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن عملی طور پر تم خدا اور رسول کے احکام سے منکر ہو۔ تاتاری نظام باطل کی فتح کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں۔ اسلام تمہیں جہاد کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا سے تمام فتنوں کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، لیکن تم خدا کے صریح احکام کے باوجود جنبش تک نہیں کرتے۔ یاد رکھو، ایسی پست ہمت اور بزدل قوم خدا کی رحمت کی مستحق نہیں بن سکتی۔ تم اسلاف کی امانت کو بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے تو اسلام بھی مٹ جائے گا۔ نہیں، خدا اپنے دین کا بول بالا کرنے کے لیے کسی اور قوم کو منتخب کر لے گا۔ خدا کا دین تمہارا محتاج نہیں، تم اس کا محتاج ہو۔ قدرت سے یہ بعید نہیں کہ وہ تم سے مایوس ہو کر ان تاتاریوں کو جو آج اسلام کے بدترین دشمن ہیں، اسلام کی پاسبانی کے لیے منتخب کر لے۔ اسلام کو ایسے دل کی ضرورت ہے جو خدا کے سوا کسی سے خائف نہیں ہوتا، ایسی گردن کی ضرورت ہے جو خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں جانتی، ایسی تلوار کی ضرورت ہے جو زخم کھانا نہیں جانتی، جو خم کھانا نہیں جانتی۔ اسلام کو ایسے سپاہی کی ضرورت ہے جو خدا کی راہ میں فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑ سکتا ہے۔ اسلام کو نیک دل، نیک خو اور نیک طینت انسانوں کی ضرورت ہے جو اپنوں سے غداری نہیں کرتے۔ ان علماء کی ضرورت نہیں جو کفار کی حکومت کے حق میں فتویٰ دیتے ہیں۔ ان علماء کی ضرورت ہے جو تیروں کی بارش اور تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھتے ہیں۔ خدا کے دین کو ان سنگ مرمر کے مکانوں میں رہنے والوں اور بیش قیمت قبائیں زیبتن کرنے والے عمراء کی ضرورت نہیں، ان صابر شاکر سپاہیوں کی ضرورت ہے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر لڑ سکتے ہیں۔ بغداد کے لوگوں، تمہارے لیے دو راستے ہیں۔ ایک یہ کہ تم اپنی پچھلی کوتاہی سے توبہ کر کے مستقبل کی فکر کرو اور آنے والی مصیبت کے مقابلے کے لیے متحد ہو جاؤ، لیکن یہ تم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تم بغداد کی گلی کوچوں کو غداروں اور تفرقہ بازوں کے وجود سے پاک نہیں کر دیتے۔ تمہارے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔ اس پر خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دجلہ کا پانی تمہارے خون سے سرخ ہونے والا ہے، اور تاتاری کھوپڑیوں سے اپنی فتح کی یادگاریں تعمیر کرنے والے ہیں۔ یہ شہر وحشت اور بربریت کا وہ دور دیکھنے والا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ شاید بغداد کی تباہی کے سامنے بابل اور نینوا کی تباہی کی داستانیں بھی مان پڑ جائیں۔ اس تقریر کے اختتام کے ساتھ میں بغداد میں اپنا آخری فرض پورا کرتا ہوں۔ اس کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے، اور یہ اس لیے نہیں کہ میں خطرے سے بھاگ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں خودکشی کرنے والوں کا ساتھ دینے کی بجائے ان لوگوں کا ساتھ دینا بہتر سمجھتا ہوں جو زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تم میری ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم میں زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے اور تم بغداد کو غداروں کے وجود سے پاک کرنے کے لیے تیار ہو اور تاتاریوں کی حفاظت میں زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دیتے ہو، تو عزت کی موت میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں، ذلت کی زندگی میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ خدا حافظ۔ مناظرین نے اطمینان کا سانس لیا
اور طاہر اسٹیج سے اتر کر عبد الملک اور چند نوجوانوں کے ساتھ تاریکی میں غائب ہو گیا۔ عبد الملک ایک دن پہلے اپنے بچوں کو بغداد سے روانہ کر چکا تھا۔ 15-20 اور نوجوانوں کی جماعت شہر سے باہر ایک مقام پر ان کے لیے گھوڑے لیے کھڑی تھی۔ جلسہ گاہ سے نکل کر عبد الملک نے کہا، آپ زخموں کی وجہ سے سفر کرنا تکلیف دہ سمجھتے ہیں تو ابھی تک چند پناہ گاہیں ایسی ہیں جن تک حکومت کے سپاہی نہیں پہنچ سکتے۔ طاہر نے جواب دیا، نہیں، ذرا میں ان تیروں نے کوئی اثر نہیں کیا، معمولی زخم ہیں، مجھے تو ان کا احساس بھی نہیں ہے، لیکن جانے سے پہلے میں بغداد میں ابھی ایک اور فرض پورا کرنا چاہتا ہوں، اور شاید اس مقصد کے لیے ہمیں چند نوجوانوں کی مدد لینا پڑے۔ وہ کیا؟ مہلب بن داؤد سے چند باتیں۔ لیکن اس وقت وزیر اعظم کے محل میں داخل ہونا آسان نہیں۔ مجھے ایک آسان راستہ آتا ہے۔ کتنے آدمیوں کی ضرورت ہے؟ زیادہ نہیں، 10 تو چلیے، لیکن جہاں آپ 10 کی ضرورت محسوس کرتے ہیں میں وہاں 15 لے جانا ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت اچھا، 15 صحیح، لیکن اس مہم میں آدمیوں سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم مہلب بن داؤد اپنے محل کے اس کشادہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جو دریا کے کنارے کی طرف تھا۔ ناظم شہر قید خانے کا داروغہ اور بغداد کی افواج کا سپہ سالار کشمور اس کی محفل میں شریک تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا اور بغداد کے تازہ حالات پر تبصرہ ہو رہا تھا۔ مہلب نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ بچ گیا ہوگا۔ اس دن اتنا خطرناک زہر اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، معمولی زخم اس کا کیا کریں گے؟ ناظم شہر نے جواب دیا، نہیں، میں کوتوال سے تسلی کر کے آیا ہوں، اتنے فاصلے سے کم از کم 4 تیر لگنے کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس دن کے زہر کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ اس کے پاس یقیناً کوئی تریاک ہوگا، لیکن وہ بہت دور اندیش ہے، ممکن ہے زرہ وغیرہ پہن کر آیا ہو۔ کوتوال نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری ہدایت تھی کہ وہ فوراً کشتیوں پر بیٹھ کر دوسرے کنارے پہنچ جائیں، اس لیے وہ نتائج کا انتظار نہ کر سکے۔ مہلب نے کہا، اس نے پھر اس پرامن شہر میں آگ لگا دی ہے، اب مجھے پھر ایک بار تاتاریوں کو مطمئن کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں ان کا مطالبہ یہی ہوگا کہ ان کے خلاف اشتعال پھیلانے والوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا جائے۔ داروغہ نے کہا، اس کے سوا ہمارے لیے کوئی اور راستہ بھی نہیں، طاہر کو اگر موقع ملا تو ہمیں یقیناً ذکر پہنچائے گا۔ ناظم شہر نے کہا، لیکن ہماری طرف سے فوری کارروائی پر عوام ہمارے خلاف بہت زیادہ مشتعل ہو جائیں گے، اور عوام کا جوش و خروش دیکھ کر خلیفہ بھی ہمیں شاید فوری اقدام کی اجازت نہ دے۔ آج تقریر میں اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ بغداد سے جا رہا ہے۔ اگر وہ واقعی چلا گیا تو یہ معاملہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر اس نے یہاں ٹھہرنے کی کوشش کی تو علماء کے ایک بہت بڑے گروہ کو ہم اس کی مخالفت پر آمادہ کر چکے ہیں، اور ان کے پیرو اسے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج اس کی تقریر غیر متوقع تھی، ورنہ ہم جلسے میں گڑبڑ ڈالنے کے لیے کئی آدمیوں کو بھیج سکتے تھے۔ آئندہ کے لیے یہ انتظام کروں گا کہ اسے ٹوکنے کے لیے ہر مسجد اور ہر چوک میں علماء موجود رہیں۔ کل تک کم از کم 150 علماء کی طرف سے یہ فتویٰ مشہور کیا جائے گا کہ اس کے مقاصد باغیانہ ہیں۔ اچانک طاہر ننگی تلوار لیے اندر داخل ہوا اور اس نے کہا، تمہیں غلط فتویٰ منتشر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مہلب کے ہاتھ سے شراب کا جام گر پڑا اور اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کشمور نے جلدی سے اٹھ کر تلوار کے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن طاہر نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ کشمور غصے سے ہونٹ کاٹتا ہوا بیٹھ گیا۔ مہلب نے سنبھلتے ہوئے کہا، تم یہاں کس نیت سے آئے ہو؟ طاہر نے جواب دیا، تم مدت سے میرے پیچھے سرگرداں تھے، اور میں بغداد چھوڑنے سے پہلے تم سے چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا تھا، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ میری آواز پر 50 پہرے دار یہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ طاہر نے اطمینان سے جواب دیا، 50 نہیں 45، 5 دریا کے کنارے اونگ رہے ہیں، وہ ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر تم نے دوسروں کو آواز دی تو تمہاری آواز آخری ثابت ہوگی۔ عبد الملک کے ساتھ 5 اور نوجوان ننگی تلواریں لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ طاہر نے کہا، اندر زیادہ آدمیوں کی ضرورت نہیں، باہر کا خیال رکھو۔ عبد الملک کے اشارے پر 2 نوجوان باہر نکل گئے اور باقی 3 ناظم شہر کشمور اور داروغہ کے سروں پر کھڑے ہو گئے۔ طاہر نے کہا، اٹھیے۔ مہلب نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ طاہر نے جواب دیا، میں کہہ چکا ہوں کہ میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارا مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہوں، کہو کیا چاہتے ہو؟ صرف یہ کہ تم سب ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں؟ جہاں ہم لے جائیں، اور اگر میں انکار کروں تو مجھے مجبوراً اپنی تلوار استعمال کرنا پڑے گی، اسے ہاتھ لگا کر دیکھ لو۔ طاہر نے یہ کہتے ہوئے آہستہ سے تلوار کی نوک اس کے سینے میں چبو دی۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو،
میں وعدہ کرتا ہوں کہ بغداد چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ مجھے تمہارے وعدوں پر یقین نہیں اور اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ بغداد سے دور کسی ایسے مقام پر جہاں سے لوٹ کر تم پھر یہاں نہ آ سکو۔ تم یہ وعدہ کرو کہ مجھے قتل نہیں کرو گے۔ طاہر نے کہا، اگر میں وعدہ کروں تو تمہیں یقین آ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتے۔ عبد الملک نے کہا، بغداد کے مناظر سن سن کر اسے بحث کی عادت پڑ گئی ہے، اس کا علاج میں جانتا ہوں۔ طاہر کو ایک طرف ہٹا کر عبد الملک نے اپنی تلوار کی نوک مہلب کی گردن پر رکھ کر آہستہ سے دباتے ہوئے کہا، اٹھتے ہو یا؟ مہلب نے گھگیا کر کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں چلتا ہوں۔ آہستہ بولو، عبد الملک نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کشمور نے دوبارہ تلوار کے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر تلوار کی نوک رکھ دی اور اس کے ساتھی نے اس کے نیام سے تلوار نکال لی۔ کشمور نے کہا، بہادر کسی کے ہتھیار چھین کر اس پر حملہ نہیں کیا کرتے۔ طاہر نے کہا، تم اطمینان رکھو، تمہیں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اور تمہیں بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے تلوار کے مقابلے کے لیے ہماری طرف سے بھی ایک ہی تلوار ہوگی۔ کشمور نے کہا، چلو۔ طاہر ناظم شہر اور دروگہ کی طرف متوجہ ہوا، اٹھو، تمہاری بھی ضرورت ہے۔ مہلب اور اس کے ساتھی اپنی پسلیوں پر تلواروں کی تیز نوک کا دباؤ محسوس کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ طاہر کے باقی 8-10 آتیوں نے جو ابھی تک باہر کھڑے تھے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ دریا کے کنارے 2 کشتیاں کھڑی تھیں۔ طاہر کے ساتھی مہلب کی سیر کی تمام کشتیوں کے رسے کاٹ کر انہیں دریا میں دھکیل چکے تھے۔ ایک کشتی میں 5 پہرے دار، جنہیں انہوں نے دریا کے کنارے نیم خوابی کی حالت میں آدھ بوجھا تھا، رسیوں میں جکڑے ہوئے پڑے تھے۔ طاہر نے مہلب کو کشتی میں سوار ہونے کا اشارہ کیا اور اس کے اشارے سے زیادہ عبد الملک کی تلوار کی نوک سے مجبور ہو کر کشتی پر سوار ہو گیا۔ کشمور، ناظم اور دروغہ نے اس کی تقلید کی۔ طاہر کے 8 ساتھی اس کشتی میں سوار ہو گئے اور باقی 7 دوسری کشتیوں میں رسیوں میں جکڑے ہوئے پہرے داروں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کشتیاں دریا کی مجدار میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیر رہی تھیں۔ مہلب نے چند بار نہایت عاجزی سے سوال کیا، تم ہمیں کہاں لے جا رہی ہو؟ عبد الملک ہر بار یہی جواب دیتا، فکر نہ کرو، تمہاری منزل بہت نزدیک ہے۔ آباد کناروں سے 8 کوس دور نکل جانے کے بعد طاہر نے کشتی میں پڑے ہوئے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر مہلب اور اس کے ساتھیوں کو دکھاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو یہ پتھر کس کام آتے ہیں؟ مہلب بلبلا اٹھا، نہیں نہیں، یہ ظلم ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ طاہر کشمور کی طرف متوجہ ہوا، کیوں حضرت؟ آپ ہی بتائیے، بھلا یہ سوال پوچھنا ظلم ہے کہ دریا کے کنارے پڑے ہوئے پتھر کس کام آتے ہیں؟ میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ عبد الملک نے کہا، یہ موٹی عقل کے آدمی ہیں، ان سے ایسے سوالات نہ پوچھیے۔ کشمور نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، تم نے میرے ساتھ بہادروں کی طرح مقابلہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ طاہر نے کہا، میرے دل میں بہادری کے لیے عزت ہے اور میں عبد الملک کو تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ گستاخی سے پیش نہ آئے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے آپ سے توقع ہے کہ آپ بزدلوں کی اعانت نہ کریں گے۔ میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، نہیں بلکہ آپ کو قاضی سمجھ کر آپ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ کشمور نے کہا، لیکن میں صرف سپاہی ہوں، میرا مقدمہ کوئی پیچیدہ نہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے میری کمر کے ساتھ پتھر بندھوا کر مجھے دریا میں ڈلوا دیا تھا، اگر وہ شخص مجھے مل جائے تو اسے کیا سزا دوں؟ کشمور نے کہا، اگر وہ مل جائے تو تم اس کے ساتھ وہی سلوک کر سکتے ہو۔ طاہر نے کہا، مجھے ایک بہادر سپاہی سے یہی امید تھی، داروغہ کی کمر کے ساتھ یہ پتھر باندھ دو۔ طاہر کے 3 ساتھیوں نے داروغہ کو زبردستی منہ کے بل لٹا دیا۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن عبد الملک نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، خبردار، اگر تم نے ذرا بھی جنبش کی تو میں تمہیں ذبح کر ڈالوں گا۔ جب اس کی کمر کے ساتھ پتھر باندھا جا رہا تھا تو مہلب نے اٹھ کر دریا میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے بائیں ہاتھ سے اس کی کن پٹی پر ایک مکہ رسید کیا اور وہ تیورا کر کشتی میں گر پڑا۔ ناظم شہر نے بھی اٹھنے کی کوشش کی، لیکن طاہر کے ایک ساتھی نے پیچھے سے اس کے گلے میں رسا ڈال کر اس پیٹھ کے بل کشتی میں گرا دیا۔ تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد ناظم شہر اور مہلب کی پیٹھ پر بھی پتھر باندھ دیے گئے۔ مہلب عبد الملک کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میرا پتھر ان دونوں سے بھاری ہے، یہ مجھ سے بہتر تیراک ہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں 1 لاکھ اشرفی دینے کے لیے تیار ہوں۔ طاہر نے کہا، نہیں نہیں، قریباً آدھی اسلامی دنیا کی تباہی کے لیے یہ معاوضہ بہت تھوڑا ہے،
मैं तुम्हें 2 लाख देता हूँ, मुझे छोड़ दो। ताहिर ने कहा, लेकिन इस रकम से तो हम ख्वारिज़म का एक उजड़ा हुआ शहर भी दोबारा नहीं बसा सकते। मैं तुम्हें 5 लाख देता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं। लेकिन तुम्हारा बाप शायद एक गरीब आदमी था, तुमने इतनी दौलत कहाँ से जमा कर ली? मेरे ख्याल में तुम जान बचाने के लिए झूठ कह रहे हो। नहीं, खुदा की कसम, मैं झूठ नहीं कहता। मेरे पास 5 लाख अशरफियाँ और इतनी मालियत के जवाहरात भी हैं। मुझे छोड़ दो, मैं ये तमाम दौलत तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब ये है कि तुमने बगदाद के लोगों से रिश्वत का माल जमा किया है। नहीं, खुदा की कसम, मैंने रिश्वत नहीं ली। तो फिर ये दौलत कहाँ से आई? मैंने तातारियों से हासिल की थी। जहाँ तक मुझे मालूम है, तातारियों ने सिर्फ एक शख्स को मालामाल किया था, और वो था जिसने चंगेज़ खान को ख्वारिज़म पर हमले की सूरत में खलीफा की गैर जानिबदारी का सबूत दे दिया था, जिसने वहीदुद्दीन को कैद करके जहर दे दिया था, जिसने वज़ीर आज़म को कत्ल किया था, जो खलीफा मस्तनसर के पास तातारियों की दोस्ती का पैगाम लेकर आया था। मोहल्लब ने कहा, मैं अपने तमाम जराइम का इकबाल करता हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ़ करो, मेरी जान लेने से तुम्हें कोई फ़ायदा ना होगा। ताहिर ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मौत के बावजूद बगदाद पर जो तबाही आने वाली है वो आकर रहेगी। बगदाद में मुनाफिकों और गद्दारों की तादाद तुम्हारे सर के बालों से भी ज़्यादा है, लेकिन बगदाद की तबाही के असबाब पैदा करने के बाद तातारियों से इनाम हासिल करने वाले तुम नहीं, कोई और होगा। तुमने तातारियों के लिए बगदाद के दरवाजे खोले हैं, लेकिन उनकी तलवारों के साए में मुसलमानों पर हुकूमत करने वाले गद्दार तुम्हारे ख़ानदान से नहीं, किसी और ख़ानदान से होंगे। नाजिम शहर ने कहा, तुम्हें जहर देने और दरिया में फेंकने की साजिश में मेरा कोई हाथ नहीं था। ताहिर ने कहा, तो फिर तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि मेरे खिलाफ ऐसी साजिश की गई है? मुझे दारोगा ने बताया था। दारोगा ने कहा, बुज़दिल मत बनो, हमारे बगैर तुम्हारे दिल इस दुनिया में कैसे लगेगा? ताहिर ने कहा, अब तुम ये फैसला कर लो कि खुद दरिया में कूदना पसंद करोगे, हम तुम्हारे हाथ पाँव पकड़कर दरिया में फेंक दें। दारोगा ने कहा, हम पर कोई एहसान करना चाहते हो तो ये हो सकता है कि हमें एक साथ कूदने का मौका दो। ताहिर ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं आखिरी वक्त में तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। फिर यह पत्थर वज़न में इस पत्थर से ज़्यादा नहीं जिसका बोझ उठाकर मैंने दरिया अबूर किया था। नाजिम ने कहा, लेकिन हम तैराक नहीं, तो इस सूरत में हमें तुमको ज़बरदस्ती पानी में फेंकने की तकलीफ उठाना पड़ेगी। अब्दुल मलिक, पहले मोहल्लब की बारी है। दारोगा ने अपने साथियों से कहा, अगर एक एक करके हमें पानी में धकेला गया तो तुम्हारा डूब जाना यकीनी है। अगर इकट्ठे कूदोगे तो मैं तुम्हें सहारा देने का वादा करता हूँ। ये पत्थर बहुत मामूली हैं और मैं इससे ज़्यादा बोझ उठाकर दरिया अबूर कर सकता हूँ। ताहिर और उसके साथी दारोगा के इस एसार पर हैरान थे, क्योंकि जिस्मानी लिहाज से वो अपने साथियों की निस्बत ज़्यादा नहीफ था। ताहम उन्हें इत्मीनान था कि इतना बोझ उठाकर कोई भी किनारे तक नहीं पहुँच सकेगा। दारोगा ने कहा, आप हमें एक साथ कूदने की इजाज़त देते हैं? ताहिर ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। दारोगा उठकर कश्ती के सिरे पर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है तो मेरे साथ आओ, वरना मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। नाजिम और मोहल्लब झट उठकर उसके करीब खड़े हो गए। दारोगा ने बाजू फैलाकर कहा, अपनी गर्दनें मेरी बगल में दे लो, मैं तुम्हें मझदार से निकाल दूंगा, और इसके बाद तुम्हारी किस्मत। डूबते को तिनके का सहारा नाजिम और मोहल्लब ने अपनी तकदीर दारोगा के सुपुर्द कर दी। अब्दुल मलिक ने ताहिर के कान में कहा, यह तैरना बिल्कुल नहीं जानता, मैं इसे इस वक्त से जानता हूँ जब ये फौज में था। ताहिर ने कहा, मुझे मालूम है, एक तैराक इस कदर बेवकूफ़ नहीं हो सकता। तीनों थोड़ी देर तज़ब्ज़ब की हालत में कश्ती के सिरे पर खड़े रहे। बालाखिर ताहिर के साथियों ने उन्हें तलवारों से हाँक कर दरिया में कूदने पर मजबूर कर दिया। मुझे छोड़ दो, तुम तैरना नहीं जानते, झूठे, फरेबी, दगाबाज, मक्कार, हमें छोड़ दो। मोहल्लब और नाज़िम शहर पानी में हाथ पांव मारते हुए चिल्ला रहे थे, लेकिन दरोगा की गिरफ्त ढीली न हुई। वो कह रहा था, हमने ज़िंदगी और मौत में एक दूसरे का साथ देने का अहद किया था। वो चंद बार डूब डूब कर उभरने के बाद पानी में गायब हो गए। इस अरसा में दो नौजवान कश्मूर के सर पर तलवारें ताने खड़े रहे। ताहिर और अब्दुल मलिक को अपनी तरफ मतवज्जो देखकर कश्मूर ने कहा, तुमने मुझे एक सिपाही की मौत मरने का मौका देने का वादा किया था, अब तुम्हारा क्या इरादा है? ताहिर ने जवाब दिया, हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तुमने ये भी वादा किया था कि मेरा मुकाबला सिर्फ एक आदमी से होगा, हम अपने वादे पर कायम हैं।